بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں اور اس میں پھر سنن اور مستحبات بھی ہیں، لیکن اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو وضو ہاری ہوا کے خارج ہونے، پیشاب پخانے کے نکلنے سے یا جسم کے کسی حصے سے خون نکلے اور نکل کر بہہ جائے یا سونے سے، اس طرح کی یہ چیزیں تو عام مسلمان کو علم ہے، لیکن جو باتیں کچھ ہمارے دوست احباب کو علم نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا انسان ننگا ہو جائے یعنی سطر کھل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی وجود جو سے کپڑا، سطر سے کپڑا ہٹ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ انسان کی شرمگاہ پہ اگر وہ ہاتھ لگ جائے یا ہاتھ لگا لے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تیسری بات کہ عام طور پہ جو پوچھی جاتی ہے اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنے بیٹے کا پخانہ یا پیشاب اس کو صاف کرتی ہے، دھوتی ہے، یا کوئی آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیشاب یا پخانہ دھوتا ہے، یعنی دوسرے آدمی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی دوسرے شخص کا، بچے کا، بڑے کا، اگر کوئی آدمی پیشانہ یا پیشاب کی جگہ کو دھو رہا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس دھونے والے شخص کا وضو برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو جو شخص کسی دوسرے کا یا کوئی عورت اپنے بچے کا پخانہ دھو رہی ہے یا پیشاب کی جگہ دھو رہی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اپنے ہاتھ پہ لگی نجاست کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے، ایسا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مسواک کرنے یا ناخن کاٹنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مسواک کرتے ہوئے اگر منہ سے خون وغیرہ نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح ناخن بھی کاٹتے ہوئے اگر خون وغیرہ اس طرح کوئی نہ نکلے تو تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو عام مسلمان یا کچھ مسلمانوں کے علم میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے۔ دراصل ہم دین میں کے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، باقی دنیاوی باتیں ساری جو ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی خواتین کو ڈاکٹر کے سامنے لے جاتے ہیں اور پردے کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک عورت مجبوری کی امر میں وہ کسی ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروا سکتی ہے، ہم اپنا کروا سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہم اس میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے، لیکن دین کی باتوں میں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو پوچھنے میں سے کتراتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ انسان قبر تک سیکھتا رہتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان وہ بہت کچھ جانتا ہو لیکن وہ بعض اوقات وہ چھوٹی سی بات اس کے علم میں نہ ہو تو اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دین کے معاملے میں خاص طور تو بالکل ہی نہیں شرم محسوس کرنی چاہیے۔ جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہے وہ دوسروں سے پوچھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر دین کو سمجھنے کا جذبہ اور شوق پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔